صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو بھائی، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اوپر کا پنکھا بند کر ڈالا۔ اللہ رب العزت کا کرم اور اس کا احسان ہوا کہ ہمارے لیے ایک نعمت عطا فرمائی۔ وہ نعمت بیرون جماعت کی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہر جماعت چند اعمال کے ساتھ ہمارے پاس آتی ہے، اور وہ اجتماعی اعمال ہیں اور وہ اعمال صحابہ ہیں۔ تعلیم کرنا، سیکھنا سکھانا کرنا، لوگوں میں گھس کر دعوت دینا اور آپس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے مذاکرے اور اس کی تعریف کرنا، مشورہ کرنا، اسی طرح سے اجتماعیت کے ساتھ کھانا، اجتماعیت کے ساتھ سونا، یہ سب وہ اعمال ہیں جو اعمال صحابہ اپنے سفروں میں کیا کرتے تھے۔ تو ان اعمال کے ساتھ ہر جماعت آتی ہے۔ ہر جماعت اللہ تعالیٰ کا قافلہ، اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں۔ لیکن جب کوئی جماعت باہر سے آتی ہے، دوسرے ملک سے، ہمارے لیے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جو لوگ زیادہ لمبا سفر کر کے آتے، اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ان کا اہتمام ہوتا ہے اور ہم لوگوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے ایک قدم پر اللہ تعالیٰ 700 سے 7 لاکھ نیکیوں کا اجر دیں گے۔ اب ایک جماعت بیگم چرلے سے آ گئی اور وہ 50 کلومیٹر سے آئی۔ اب ایک جماعت 50 کیا بلکہ 5000 کلومیٹر، مراکش یہاں سے تقریباً 6000 کلومیٹر ہے، تو 6 کلومیٹر دور سے آئی، تو اس کا اجر کتنا بڑھ گیا؟ ایک قدم پر 7 لاکھ سے 700 سے 70 سے 7 لاکھ نیکیاں ہیں، تو آپ اندازہ کرو کہ 5-6 ہزار کلومیٹر کا، اور کس قدر اللہ کے یہاں ان کا مرتبہ بڑھ گیا۔ جن کا مرتبہ اللہ کے یہاں بڑا ہوتا ہے، وہ ہمارے اندر بھی جس کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ رب العزت نے کہا تمہارے درمیان سب سے بڑی عزت اس کی ہے جو اللہ کے پاس اللہ سے ڈرنے والا ہو اور متقی ہو اور پرہیزگار ہو۔ جب آدمی اللہ کی نسبت سے سفر کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حدود کا خیال کرتا ہے اور چھوٹے اور بڑے گناہوں کا خیال کرتا ہے، تو میرے عزیزوں اور ہم ہندوستانیوں کے لیے یہ ایک عجیب بات، جہاں سے یہ جماعت آئی ہے مراکش سے، وہ ملک ہے مراکش جہاں پر عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا تھا، گدھوں پر، اونٹ پر، پیدل عرب سے سفر کر کے اور تقریباً 4500 کلومیٹر، تقریباً 4500 کلومیٹر سفر کر کے گئے۔ وہاں جانے کے بعد دریا اٹلانٹک مہاسمندر میں، وہ اٹلانٹک مہاساگر جی، تو وہاں پر پہنچنے کے بعد زمین ختم، امریکہ کا اس وقت میں وجود نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ امریکہ ہمارے کو کنفرم ہوئے ہوئے 400 یا 500 سال کے اندر ہی تقریباً، اس وقت میں پوری دنیا کہیں نہیں تھی۔ جو ملک، جو زمین اور جس پہ انسان بسے تھے، وہ وہی ہے جو بالکل دنیا کا آخری کونا تھا اس کا۔
عقبہ ابن نافع جس وقت میں پہنچے تو دریا میں اپنے گدھے کے ساتھ اترے، یا دوسری روایت کے مطابق وہ خود پانی میں اترے اور پانی میں اتر کر آسمان کی طرف تلوار کر کے بولے اے اللہ، اب ہم زمین پر تو چل کے آ گئے ہیں، اگر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پانی کے پیچھے بھی کوئی آدمی ہے، تیری بات پہنچانے کے لیے ہم وہاں بھی جاتے، تیری بات پہنچانے کے لیے وہاں بھی جاتے۔ اے اللہ تو ہی گواہ ہے ہمارا کہ اگر ہم تیرے محنت کے لیے تیار ہیں، تیری بات اور تیرے نام کو پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ میرے عزیزو، ہمارے ہندوستان میں تقریباً صحابہ کے زمانے میں نہیں بلکہ تابعین، تابعین کے زمانے میں محمد بن قاسم ثقفی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اسلام آیا ہے۔ ہمارے باپ دادا تقریباً کے بعد کے اسلام کیے ہوئے لوگ ہیں، اور مراکش ایسا ملک ہے جہاں پر کئی صحابہ کی مزاریں ہیں، جہاں پر کئی صحابہ نے شادیاں کی ہیں، اور یہ جو لوگ آئے ہیں کہ صحابہ بھی کسی نہ کسی کی شکل پر ہی ہوں گے۔ جب ایک خاندان چلتا ہے تو خاندان میں چہرے مہرے ملے ہوئے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑے لوگ دوسرے ملکوں میں رہتے کتنے ایک ہی برساں کے بعد آتے، چھوٹے بچے کو دیکھ کر بولتے ارے تو دستگیر کا پوترا نہیں آئے، کتنے سال کے بعد؟ تقریباً 40 سال کے بعد، ارے تو دستگیر کا پوترا نہیں۔ میں نے کہا حضرت کیسے پہچانے؟ ہاں بات تیرا شکل ایسی لگ رہی ہے۔ ایسے خاندانوں کے اندر تھوڑے چہرے مہرے اور شکل و صورت ملتی جلتی رہتی ہے۔ یہ جو لوگ آئے ہیں ہو سکتا ہے کسی نہ کسی صحابی کی اولاد میں سے اور تابعین کی اولاد میں سے ہو، کیونکہ کئی صحابہ اور وہاں پر دفن ہیں، کئی صحابہ نے اور وہاں سے شادیاں کی ہیں۔ ایسے ملک کی اور اتنی دور کی جماعت ہمارے پاس آئی ہے، پہ ہمیں قدر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ان کی قدر سب سے بڑی یہی ہے، ہمارا دوست، ہمارا چچا، ہمارا نانا، ہمارا خالو اور ہمارے جتنے لوگ ہیں ان کو مسجد میں لا کے ملاقات کرانا۔ بڑوں کی طرف سے ان کو باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا، اپنے ہر اس آدمی کو اور جس کے بارے میں ہم سے محبت ہے، جس کو ہم سے محبت ہے یا ہمیں جس سے محبت کرتے ہیں، لا کے ان لوگوں کے سامنے بٹھا کر ان سے 2-4 بات کرا کر اور ان سے اختلاط کرا۔ اور بڑی خوشی کی بات کیا بولے تو یہ لوگ اپنی مستورات کے ساتھ ہیں۔ یہ اتنا لمبا سفر مردوں کو کرنا مشکل ہے، لیکن یہ اپنی عورتوں کے ساتھ اتنا لمبا سفر کر کے آئے۔ اب ہمارے لیے خوشی کی بات کیا بولے تو ہماری جو عورتیں ہیں، امی، نانی، بہن اور جو ہے خالہ، پھوپھی، دادی، ان سب لوگوں کو ان کی عورتوں کے پاس بیٹھا کر اور ان سے ملاقات کرانا، مصافحہ کرنا، گلے ملنا، اگر ہو سکے تو پیشانی کو چوم لینا، جی اسے بوسہ بولتے ہیں، اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنا۔ اگر قیامت کے دن یہ مجلسیں گواہ بنیں گی، یہ مجلسیں کیا بنیں گی؟ قیامت کے دن گواہ بنیں گی کہ ہم فلاں ملک کے آدمی کے پاس بزنس کے لیے نہیں، دنیاوی غرض کے لیے نہیں، اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے مراکش والے کے ساتھ مل کر بیٹھے۔ دین کے نسبت پر بیٹھنا، دین کے نسبت پر جمنا، یہ ہمارے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور یہ جماعت جس طرح سے دوسری جماعتیں گشت کرتی ہیں، اس جماعت کی موجودگی میں گشت بھی ہوگا، ہر نماز کے بعد بات بھی چلے گی، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے بیچ میں جتنا وقت ہے وہ پورا وقت ہمارے لیے، ہم لوگ ان کے پاس آنا، بیٹھنا، اور جیسے یہ بات بولتے ہیں، اور ان کی زبان عربی ہے، عربی زبان ہمارے نبی کی زبان ہے، ہمیں عربی بولے تو بھی ان کے بولے سر کا نہیں ہو سکتا، ہمیں عربی بولے تو بھی ان کے سر کا ہمیں نہیں بول سکتے، بچپن سے عربی بولنے والے، اور جس طرح سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی اور ویسے ان کی وطنی عربی ہے، تو ہم لوگ ان کے پاس بیٹھ کو سمجھ میں نہیں آیا تو بھی ان کی بات سنے تو بھی اللہ ہماری بخشش کر سکتی، یہ نیت کر کے میرے نبی کی زبان عربی تھی، میں عربی زبان سن رہا ہوں، میرے نبی کی زبان عربی تھی اور میں میرے نبی کی زبان یعنی کہ عربی زبان کو سن رہا ہوں۔ اگر اس نیت سے بھی بیٹھیں گے، اللہ اگر چاہے ہماری مغفرت کر کے اور جنت میں داخل کر دے۔ ہر جگہ بات سمجھنا نہ سمجھنا ضروری نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ جماعت تو ایسی ہے، ان کے پاس بیٹھ لینا، ان کی آواز سننا اور ان کی گفتگو سننا، یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہر جماعت اعمال خیر کے ساتھ، ہر جماعت اجتماعی اعمال کے ساتھ آتی ہے، اور وہ اعمال صحابہ والے اعمال ہیں، اور اس اعمال کے ساتھ یہ جماعت اتنی دور سے آئی ہے، ان کے لمبے سفر کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے ہمارے محلے کو، ہمارے حلقے کی یہ جماعت ملی، کوئی بچہ، کوئی آدمی، کوئی ہمارا دوست، کوئی ہمارا رشتہ دار اس جماعت سے ملے بغیر خالی نہیں جانا چاہیے۔ تو کوشش کرو گے انشاءاللہ، جب تک یہ جماعت رہے گی سب لوگ ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اس جماعت کے موجود ہوتے ہوئے یہ جماعت والے تقاضا رکھے، مستورات میں 3 دن کے لیے، مستورات میں عشرے کے لیے، بھئی 2 4 جماعتیں یہاں سے بننا ہے۔ یہ پہلی مجلس ہے جماعت، ان کی موجودگی میں ارادہ کر کے بتاؤ، موجودگی میں جیسے ہی جماعت کا مشورہ ہوگا 2 4 دن کے اندر یا 1 ہفتے کے اندر کہ اس میں مستورات کی جماعت میں 3 دن کے لیے 1 عشرے کے لیے کون تیار ہے؟ بتاؤ۔ محمد شاہد کتنے دن؟ 3 ایام للمستورات۔ بارک اللہ فیک۔ کیا بولے نام؟ شاکر جی۔ اعلان 3 ایام نقدا، بعدين انشاءاللہ 10 ایام بعد الشہر انشاءاللہ، تدعو لکم انشاءاللہ۔ اور بتاؤ بھائی، اور بولو اور بولو اور بولو۔ پہلی مجلس سے دیکھو بھئی، آنے والے کا حق ہوتا ہے۔ ہمارے امیر صاحب بولتے تھے ہمارے باڑے میں ٹماٹر بیچنے والا ہے تو بھی اپنی بٹی خالی کر لے جاتا ہے جی، مرچا بیچنے والا آیا تو اپنی بٹی خالی کر لے جاتا ہے، کچھ نہ کچھ مال بیچ کے جاتا ہے۔ کیا نام بولے؟ محمد سمیر ماشاءاللہ۔ کتنے دن؟ 3 ایام نقدا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا نام؟ صادق ماشاءاللہ، 3 ایام نقدا جی، مردوں کی ہے، نہیں مستورات کی بول، مستورات اعلان بتاؤ۔ جی۔ کیا نام؟ شعیب ماشاءاللہ۔ شعیب۔ ہر سامان بیچنے والا ہمارے محلے میں آ کے اپنا سامان بیچ کر جاتا ہے، بھئی جماعت والوں کا بھی ایک تقاضا ہے ماشاءاللہ۔ مستورات میں بابو ماشاءاللہ جی، یہ ان کا نام ہے ماشاءاللہ۔ سید محمد حضرت محمد حضرت کا فرقان خان ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی، اور بولو اور بتاؤ۔ اور بولو۔ طلبا ہے ابھی اختلاف بعدين اختلاف۔ اور کون بولے بھائی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھئی آنے والی جماعت ہمارے یہاں سے خوش ہو کر جائے، اللہ بھی ہم سے خوش ہو جائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ربط کریں اور ان کی موجودگی میں خروج کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری جماعت ان کے پڑوس میں موریتانیہ میں تھی، اور وہاں پر ایک مسجد سے اور 2 جماعتیں
ہماری جماعت 2 دن کے لیے قیام کری تو پہلے دن ایک جماعت، دوسرے دن ایک جماعت، نقد لوگ نکلتے تھے، اور اس طریقے سے لوگ جماعتیں بھی دیتے. ہماری 1 سال کی جماعت دوسرے سال کی ان کے ملک میں کام کر رہی ہے. ہمارے آندھرا تلنگانہ کے لوگ اور اس جماعت میں کام کر رہے ہیں. وہ لوگ تشکیل کرے تو انہیں ہانکیں. اب بتائیے، وہ لوگ تشکیل کرے تو انہیں ہانکیں. اب یہ لوگ تشکیل کرے تو ہمیں بھی نکلنا تو بھائی. ماشاءاللہ ہم لوگوں کو اتنی گنجائش رکھنا کہ ہم تقاضے پر نکل سکیں. موجودگی میں نکلنا یہ خوشی کا باعث ہوتا ہے، اور دعائیں لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. جب بات کہی جائے فوراً نکل جائے، اللہ رب العزت کی بڑی قبولیت ملتی ہے. یہ صحابہ کی عادت ہے. تم ایسا نہیں کہ بھائی جماعت کے اوپر نکلو، یہ اللہ کی آواز ہے. صحابہ اکرام تو غسل خانے میں بیٹھے سر دھوتے دھوتے جا کے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. صحابہ تو ایسے تھے 3 دن کے بھوکے کھجور کھاتے کھاتے جا کر اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. صحابہ تو ایسے تھے اور گئے تھے شادی کا سامان خریدنے کے لیے، لیکن وہاں پر تشکیل ہو گئی اور وہیں سے جو جنگ کا سامان خرید کر اللہ کے راستے میں نکل گئے. میرے عزیزوں، نقد جانا یہ صحابہ کی عادت ہے. ہمیں ہر جماعت پر اگر ایسا نہیں بناتے، ایسے بیرون جماعت ہے خود تو بھی ہمیں کوشش کرنا بھائی. ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے بھائی، ہمیں بولنے نہیں جا سکتے بلکہ نہیں جا سکتی. اگر ہمیں بول لیے تو مردوں کی بھی جماعت دے سکتی اور مستورات کی جماعت بھی دے سکتی. کوشش کرو گے انشاءاللہ بھائی، جب تک جماعت رہے گی یہ اختلاط میں انشاءاللہ سارے لوگوں سے ملانے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، یہ اختلاط کے لیے بیٹھو بھائی. 5 آدمی جو ہے 4 آدمی مل کے بیٹھے، ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، 2-4 بات کریں گے انشاءاللہ. سنو ان کی.